السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ یہ پروگرام رمضان کے پورے مہینے جاری رہے گا۔ اس کے دروس علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی کتاب مجالس رمضان سے ماخوذ ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے رمضان کے تعلق سے چھٹا درس پیش کرنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے روزے میں لوگوں کے اقسام۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، جس نے اپنی حکمت سے جو کچھ پیدا کیا اور بنایا مضبوط بنایا، اور ہمارے فائدے کے لیے احکام شرعیہ کو رحمت اور حکمت، طریقہ اور سنت کے طور پر مشروع کیا، اور ہمیں اپنی اطاعت کا حکم دیا۔ وہ ہر اس شخص کے گناہ بخش دیتا ہے جو اپنے رب سے توبہ کرے اور اس سے قریب ہو جائے، اور ان لوگوں کو بہت زیادہ عطا کرتا ہے جو نیکی کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستے کی ہدایت دیتے ہیں۔ میں جلوت و خلوت میں اس کے احسانات پر اس کی حمد کرتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایسی گواہی جس سے میں نعمت اور خوشی والے گھر جنت سے سرفراز ہونے کی امید رکھتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جنہیں اس نے آسمانوں کے اوپر اٹھا کر اپنے سے قریب کیا۔ اللہ کی رحمتیں، سلامتی اور برکتیں ان پر ہوں، اور ان کے معزز اور امانت دار آل و اصحاب پر۔ میرے بھائیوں، روزے کی فرضیت ابتدا میں 2 مراحل پر ہوئی تھی، پھر روزے کے مستقل احکام نازل ہوئے۔ چنانچہ روزہ کے سلسلے میں لوگوں کی 10 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم مسلمان، بالغ، عاقل، مقیم، طاقت رکھنے والا، موانع سے محفوظ شخص۔ اس کے لیے رمضان کا روزہ وقت مقررہ پر رکھنا واجب ہے۔ اس پر کتاب و سنت اور اجماع کی دلیل ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه۔ رمضان کا یہ مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا لوگوں کی ہدایت کے لیے اور رہنمائی اور حق و باطل میں فرق کرنے والی واضح نشانیوں کے طور پر۔ پس تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے وہ ضرور اس کے روزے رکھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ہلال یعنی چاند دیکھ لو تو روزہ رکھو۔ بخاری و مسلم نے اسے روایت کیا ہے، اور مسلمانوں کا اجماع ہے کہ ان لوگوں پر روزہ اس کے وقت پر رکھنا واجب ہے۔ رہا کافر تو اس پر روزہ واجب نہیں، اور اس کا روزہ صحیح بھی نہیں، کیونکہ وہ عبادت کا اہل نہیں۔ اگر وہ رمضان کے دوران مسلمان ہو جائے تو اس پر گزرے ہوئے دنوں کی قضا لازم نہیں۔ اللہ کا فرمان ہے قل للذین کفروا ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف، کافروں سے کہہ دو اگر وہ باز آ جائیں تو ان کے لیے وہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے جو پہلے ہو چکے ہیں۔ اور اگر وہ رمضان کے کسی دن کے دوران مسلمان ہو تو اس پر دن کا باقی حصہ رکنا لازم ہے، لیکن اس پر اس دن کی قضا لازم نہیں، کیونکہ جب روزہ رکھنے کا وقت داخل ہوا تھا اس وقت وہ وجوب کا اہل نہیں تھا بلکہ کافر تھا۔ دوسری قسم بچہ، اس پر روزہ واجب نہیں یہاں تک کہ بالغ ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، سونے والے سے یہاں تک کہ وہ جاگ جائے، بچے سے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، پاگل اور مجنون سے یہاں تک کہ اسے عقل آ جائے۔ اس امام احمد، ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے، اور حاکم نے صحیح کہا ہے۔ لیکن سلف صالح رضی اللہ عنہم کی اقتداء میں اس کا ولی اسے روزہ رکھنے کا حکم دے گا اگر اس کی طاقت رکھتا ہو، تاکہ اسے اطاعت کی مشق ہو اور بالغ ہونے کے بعد اس کی عادت ہو جائے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے، حالانکہ وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، اور مسجد لے جاتے تھے، ان کے لیے اون وغیرہ سے کھلونا بناتے، اور جب وہ کھانا نہ ملنے پر رونے لگتے تو انہیں کھلونا دے دیتے تاکہ وہ اس سے کھیلتے رہیں۔
اور آج کل بہت سے والدین اس امر سے غافل ہیں، اپنے بچوں کو روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیتے، بلکہ بعض تو اپنے بچوں کو روزہ رکھنے سے منع کرتے ہیں، حالانکہ بچے خود روزہ رکھنا چاہتے ہیں، یہ گمان کرتے ہوئے کہ ان پر رحم ہے۔ حقیقت میں ان پر رحم یہ ہے کہ ان کو اسلامی شعائر اور قیمتی تعلیمات کی تربیت دی جائے۔ بس جس نے انہیں اس سے منع کیا یا اس میں کوتاہی کی اور ان پر اور اپنے اوپر ظلم اس نے کیا۔ ہاں، اگر انہوں نے روزہ رکھا اور ان پر روزہ سے نقصان کا اندیشہ ہو تو اس وقت انہیں منع کرنے میں حرج نہیں۔ لڑکے لڑکے کی بلوغت تین چیزوں میں سے ایک کے ذریعے ہوتی ہے، یعنی لڑکے کے اندر اگر یہ تینوں چیزوں میں سے ایک چیز پائی جائے تو گویا کہ وہ بالغ ہو گیا ہے۔ پہلی چیز منی کا نکلنا، اللہ کا فرمان ہے وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ جب تمہارے بچوں میں سے کوئی بلوغت کو پہنچ جائے تو وہ بھی اجازت طلب کرے، جیسے کہ وہ لوگ اجازت مانگتے ہیں جو ان سے پہلے بالغ ہو چکے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعہ کا غسل ہر بالغ پر واجب ہے، متفق علیہ۔ دوسری چیز جس سے بلوغت ثابت ہوتی ہے زیر ناف کے بالوں کا اگنا جو شرمگاہ کے ارد گرد نکلتے ہیں۔ عطیہ قرظی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہمیں بنو قریظہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا، پس جو بالغ تھا یا جس کے زیر ناف کے بال اگ گئے تھے اسے قتل کر دیا گیا تھا، اور جو نہیں تھا اسے چھوڑ دیا گیا تھا۔ اسی امام احمد نسائی نے روایت کیا۔ تیسری چیز جس سے بلوغت ثابت ہوتی ہے 15 سال پورے ہو جانا۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں میں غزوہ احد کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا، میں 14 سال کا تھا تو آپ نے مجھے جہاد کی اجازت نہیں دی، اسے بیہقی نے روایت کیا۔ اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں صحیح سند کے ساتھ اضافہ کیا ہے کہ آپ نے مجھے بالغ نہیں سمجھا، اور غزوہ خندق کے دن میں آپ کے سامنے پیش ہوا، میں 15 سال کا تھا تو آپ نے مجھے اجازت دے دی اور آپ نے مجھے بالغ سمجھا، اسے اصحاب ستہ نے روایت کیا ہے۔ چنانچہ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے عاملوں گورنروں کو لکھا کہ وہ بیت المال سے عطیہ مقرر کریں ہر اس شخص کے لیے جو 15 سال کی عمر کو پہنچ جائے، اور لڑکی بھی انہی تینوں چیزوں کے ذریعے بالغ ہوتی ہے۔ اس کے اندر بھی کسی لڑکی کے اندر بھی اگر ان تینوں چیزوں میں سے کوئی چیز پائی جائے تو بالغ ہے، لیکن مزید ایک چوتھی چیز کا اضافہ ہے اور وہ ہے حیض کا آنا۔ پس جب لڑکی حیض دیکھ لے تو وہ بالغ ہو گئی، وہ شریعت کے احکام کی مکلف ہو گئی، گرچہ اس کی عمر 10 سال بھی نہ ہو۔ اور اگر بلوغت رمضان کے دن کے دوران حاصل ہو تو اگر وہ روزہ دار ہو تو اپنا روزہ مکمل کر لے اور اس پر کچھ نہیں، اور اگر روزہ سے نہ ہو تو اس پر دن کا باقی حصہ روزہ رکھنا لازم ہے، کیونکہ اس پر واجب ہو گیا ہے، اور اس دن کی قضا اس پر لازم نہیں، کیونکہ روزہ رکھنے کی ابتدائی وقت میں اس پر روزہ واجب نہیں تھا۔ تیسری قسم مجنون یعنی عقل کھو بیٹھنے والا، اس پر روزہ واجب نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ حدیث میں فرمایا جس کا بیان ہو چکا کہ 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا، یعنی وہ مرفوع القلم ہو گئے، وہ کسی بات کے مکلف نہیں ہیں۔ ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا پاگل جب تک اس کی عقل نہ آ جائے، اور اس کا روزہ صحیح بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے پاس وہ عقل نہیں جس سے وہ عبادت کو سمجھ سکے اور اس کی نیت کر سکے، اور عبادت نیت کے بغیر صحیح نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ چوتھی قسم بہت بوڑھا شخص جو بڑھاپے کی وجہ سے اول فول باتیں کرنے لگے، ایسا شخص جو سٹھیا گیا ہو، کیا کہہ رہا ہو اسے کچھ بھی پتا نہ ہو، سمجھ بوجھ ختم ہو گئی ہو، اس پر روزہ واجب نہیں ہے، نہ ہی اس کی طرف سے فدیہ یعنی کھانا کھلانا لازم ہے، کیونکہ اس کی سوجھ بوجھ ختم ہونے کے باعث اس سے شرعی ذمہ داری ساقط ہو گئی ہے۔ اور نماز کا حکم بھی روزے کی طرح ہے، ہذیان ہو اول فول بکنا، اس حالت میں نماز لازم نہیں، اور سوجھ بوجھ جس وقت ہو اس حالت میں نماز لازم ہے۔ پانچویں قسم وہ شخص جو روزہ رکھنے سے مجبور ہو،
ایسا مجبور ہو کہ اس کی مجبوری دور ہونے کی امید نہ ہو. جیسے بہت بوڑھا، بالکل ایسا بوڑھا شخص جو کسی چیز کی طاقت نہیں رکھتا، یا ایسا مریض جس کے شفا یاب ہونے کی امید نہ ہو، جیسے کینسر وغیرہ کا مریض، اس پر روزہ واجب نہیں کیونکہ اس کی طاقت نہیں رکھتا. اللہ تعالی نے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے اتنا ڈرو جتنا تمہارے اندر سکت ہے، جتنی تمہارے اندر طاقت ہے. اور فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، لیکن اس پر روزے کے ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا واجب ہے، کیونکہ اللہ نے روزہ کے فرض ہونے کے ابتدائی مرحلے میں روزہ نہ رکھنے کی صورت میں کھانا کھلانے کو روزے کے برابر قرار دیا تھا. لہٰذا جب روزہ رکھنے کی طاقت نہ رہے تو کھانا کھلانا روزے کا بدل ٹھہرا، کیونکہ وہ اس کے قائم مقام ہے اور اسے فدیہ دینے میں اختیار ہے. یا تو غریبوں میں ایک ایک مسکین کو گندم کا ایک مد، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاع کا چوتھائی حصہ تقسیم کر دے، اور اس کا وزن یعنی مد کا وزن گندم کے حساب سے آدھا کلو اور 10 گرام ہے. یا تو کھانا تیار کر کے اتنے ہی مسکینوں کو کھانا کھلائے جتنے دن اس پر ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا رہا بوڑھا بزرگ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو انس رضی اللہ عنہ بڑھاپے کے 1 یا 2 سال ہر دن ایک مسکین کو روٹی اور گوشت کھلاتے رہے اور روزہ چھوڑتے رہے. اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بوڑھے مرد اور بوڑھی عورت کے بارے میں کہا جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں وہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں. اسے بخاری نے ذکر کیا ہے. میرے بھائیوں، شرعی احکام اللہ کی حکمت اور اس کی رحمت پر مبنی ہے. اللہ نے اس کے ذریعے اپنے بندوں پر رحم کیا ہے، کیونکہ یہ ایسی شریعت ہے جو آسانی اور رحمت پر مبنی ہے اور مضبوطی اور حکمت پر قائم ہے. اس نے ہر مکلف پر اس کے حال کے مناسب واجبات مقرر کیے تاکہ ہر شخص اپنے ذمہ کام کو خوش دلی اور اطمینان نفس کے ساتھ ادا کرے. اللہ کو رب، اسلام کو دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر راضی ہو. یہ رضامندی، یہ اطاعت، یہ تسلیم و رضا ہی اصل کامیابی ہے. جب بندہ اللہ کے حکم میں حکمت تلاش کرتا ہے، شکایت نہیں، تو اس کے دل میں سکون اترتا ہے. پھر عبادت مشکل نہیں لگتی بلکہ راحت بن جاتی ہے. فرض بوجھ نہیں لگتا بلکہ سعادت بن جاتا ہے. میرے بھائیوں، آئیے ہم سب یہ عہد کریں کہ ہم دین کو اس کی اصل روح کے ساتھ سمجھیں گے، اس کی آسانیوں کو پہچانیں گے، اللہ کی رحمت پر ہمیشہ بھروسہ رکھیں گے، ہم اپنے اعمال کو خوش دلی سے انجام دیں گے اور اس یقین کے ساتھ کریں گے کہ ہمارا رب ہمیں تھکانا نہیں چاہتا بلکہ ہمیں کامیاب دیکھنا چاہتا ہے. اے ایمان والو، اس قیمتی دین پر اللہ کی حمد کرو جس کی اس نے تمہیں ہدایت دی ہے. حالانکہ بہت سے لوگ اس سے گمراہ ہیں، اور اس سے دعا کرو وہ تمہیں اس پر موت تک ثابت قدم رکھے. اے اللہ، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں ان کاموں کی توفیق دے جن سے تو محبت کرتا ہے اور جن سے تو راضی ہوتا ہے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تجھے رب مان کر راضی ہیں، اسلام کو اپنا دین مان کر راضی ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان کر راضی ہیں. اے اللہ رب العزت والجلال، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں موت تک اس پر ثابت قدم رکھ اور ہمارے گناہوں خطاؤں کو معاف فرما اور اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا فرما. بے شک تو بہت ہی عطا کرنے والا ہے. اے اللہ، ہمارے مردوں کو رحمت میں ڈھانپ لے. اے اللہ، ہم میں سے جو مریض ہوں ان کو شفا عطا فرما. ہم میں سے جو وفات پا گئے ہوں اے اللہ ان کو اپنے رحمت کے سائے میں لے لے، ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. اے اللہ رب العزت والجلال، ہمارا خاتمہ بالخیر کر. ہم جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو تیرے دین پر اور اسلام پر
رخصت ہوں اور ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ جاری ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کل ہم آپ کے لیے پروگرام لے کر پھر حاضر ہوں گے، تب تک اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔